جناب ہاشم کو اطلاع ملی، آپ نے فوراً سواری لی، شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں سے آپ نے آٹا خریدا، ساتھ کیک خریدے، مکہ مکرمہ میں واپس آئے، اپنے اونٹوں کو ذبح کیا اور اس کا سالن بنایا۔ سالن کے اندر وہ جو آٹا شام سے لے کے آئے تھے اس کی روٹیاں بنوائی، کیک لے کے آئے تھے، ان کو سالن کے اندر ڈبویا، ٹکڑے کیے، سرید بنائی۔ سب سے پہلے سرید جناب ابراہیم علیہ السلام نے بنائی تھی، بڑے مہمان نواز تھے، سب سے پہلے انہوں نے سرید بنا کر اپنے مہمانوں کو کھلائی تھی، جس طرح نبی علیہ السلام کی روایت ہے، مفہوم ہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ عائشہ، تمہاری تمام خواتین پر اس طرح مقام ہے جس طرح سرید کو تمام کھانوں پر مقام حاصل ہے، یعنی کہ سرید کا کھانا جو ہے یہ انبیاء کی سنت ہے۔ سب سے پہلے نبی علیہ السلام کے دادا امجد جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بنائی، مہمانوں کو کھلائی، اور پھر نبی علیہ السلام کے پردادا جناب ہاشم جن کا نام عامر تھا، انہوں نے سرید بنائی، لمبے لمبے دسترخوان لگائے، پورے مکہ والوں کو بلایا، کھانے لگائے، سرید لگائی، مکہ والوں کو بلایا اور کہا کہ مکہ والوں میرے دسترخوان پہ بیٹھ جاؤ، کھانا شروع کرو۔ قحط سا فقر تھا، مکے والے آ گئے۔ نبی علیہ السلام کے پردادا کی سخاوت دیکھیے گا کہ مکے والوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ آپ کی سخاوت یہاں تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ ہر سال جو لوگ حج پہ آتے تھے ان کے لیے دسترخوان لگاتے تھے، ان کو کھلاتے تھے، پلاتے تھے۔ یہ وہی ہاشم ہیں جن کے بارے میں مولانا ادریس کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت مصطفیٰ میں لکھا ہے، اور تاریخ کبریٰ والے نے بھی، کہ جناب ہاشم جو کہ نبی علیہ السلام کے پردادا ہیں، ان سے جب بنی اسرائیل کے علماء ملتے تھے، یہود و نصارہ کے علماء ملتے تھے، جن کو تورات یاد، زبور یاد، انجیل یاد، ان کے حافظ بھی تھے، عالم بھی تھے، جب وہ ان کو ملتے تھے ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ہاشم ہماری بیٹیوں سے نکاح کر لو، جس بھی بچی کا دل کرتا ہے، بنی اسرائیل کی بچی موجود ہے، آپ ہاتھ رکھو، آپ کا نکاح کر دیں گے۔ یہیں تک نہیں، ہرقل جو شام کا بادشاہ تھا، آپ کی بڑی تعظیم کیا کرتا تھا، بڑی عزت کیا کرتا تھا، اس نے پیغام بھجوایا، قاصد آیا، آ کے کہنے لگا، ڈاکیا آیا، آ کے کہنے لگا، ہاشم، ہرقل جو شام کا بادشاہ ہے اس نے پیغام بھیجا ہے کہ آپ میرے پاس تشریف لے آئیے گا، بات سنیے گا، سمجھیے گا۔ آیا، ڈاکیا آ کے کہنے لگا کہ ہرقل نے پیغام بھجوایا ہے کہ آپ میرے پاس شام میں آ جائیے گا، میں آپ کو اپنی شہزادی، اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دیتا ہوں۔
وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے علماء نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو، جس طرح قرآن مجید میں آتا ہے نا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اور یہ جو دو نصارہ ہیں نبی علیہ السلام کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی سکی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ ہر کل بادشاہ شام کا پیغام بھجوا رہا ہے، میرے پاس آ جائیے گا، میں آپ کو اپنی بیٹی کا نکاح کرتا ہوں، آپ کے نکاح میں اپنی بیٹی دیتا ہوں، اپنی شہزادی دیتا ہوں، اس وجہ سے کہ بنی اسرائیل کے علماء کو پتا تھا کہ آپ کی پیشانی میں ایک نور دیکھتے تھے جس کی وجہ سے اپنی بیٹیاں پیش کیا کرتے تھے۔ جناب ہاشم نبی علیہ السلام کے پردادا انکار کر دیتے، یہ وہی ہاشم ہیں جنہوں نے مکہ والوں کے لیے سال میں 2 دفعہ تجارتی قافلوں کا اصول بنایا، قانون بنایا، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ جو قریش والے ہیں ان کا ایک گرمیوں میں ایک سردیوں میں تجارتی قافلہ جاتا ہے، ان کو چاہیے کہ اللہ بیت اللہ کا جو رب ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ کس وجہ سے؟ جب ان کے قافلے جاتے ہیں ان کو چوروں کا خوف نہیں، ڈاکوؤں کا خوف نہیں، رازنوں کا خوف نہیں ہے۔ یہ کارنامہ بھی جناب نبی علیہ السلام کے پردادا ہاشم نے انجام دیا۔ ایک دفعہ قافلے کے ساتھ مدینہ منورہ میں گئے جس کا پرانا نام یثرب ہے۔ بازار میں کھڑے ہوئے ایک عورت پہ نظر پڑی، پوچھنے والے سے پوچھا یہ کس کی بیٹی ہے؟ آیا نکاح اس کا ہوا ہے یا نکاح نہیں ہوا؟ کہنے والے نے کہا اس کا نکاح ہوا تھا لیکن اس کو طلاق ہو گئی ہے، اس میں سے 2 بچے ہیں۔ اپنا نکاح کا پیغام پہنچوایا، اس عورت کا نام سلمہ ہے، سلمہ نے نکاح کا پیغام قبول کر لیا، نکاح کا پیغام قبول کیا، نکاح ہو گیا۔ جناب ہاشم نبی علیہ السلام کے پردادا چند دن مدینہ منورہ میں رہے، اپنی بیوی کے ساتھ رہے، پھر سفر پہ روانہ ہوئے، شام کی طرف سفر کیا، غزہ کے مقام پہ پہنچے، اللہ کو پیارے ہو گئے، انتقال ہو گیا، وہیں پہ دفن ہوئے۔ آپ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام شبیہ رکھا جاتا ہے، انیک خوبصورت حسین و جمیل ہے، کیوں نہ ہوتا میرے پیارے محبوب کا دادا بننا ہے۔ اور جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اور کیوں نہ خوبصورت ہوتے میرے پیارے محبوب کے دادا بننا ہے۔ نام شبیہ رکھا جاتا ہے، خوبصورتی کی وجہ کے ساتھ حمد رکھا گیا، شبیہۃ الحمد نام رکھا گیا۔ یہ وہی ہیں جن کا نام عبد المطلب بعد میں پڑا، بعد میں عبد المطلب نام پڑا۔ عبد المطلب رکھنے کی وجہ کیا تھی؟ کہ نبی علیہ السلام کے دادا عبد المطلب کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہوتی ہے جس کا پرانا نام یثرب ہے۔ بنو حارث کا ایک آدمی مدینہ کی طرف جاتا ہے، مدینہ کا سفر کرتا ہے، مدینہ میں پہنچتا ہے، دیکھتا ہے کہ چند ایک بچے تیر اندازی کر رہے ہیں، نشانہ لگا رہے ہیں۔
جب عبد المطلب جو کہ نبی علیہ السلام کے دادا ہیں اپنا نشانہ لگاتے ہیں، اپنا تیر لگاتے ہیں، نشانے پہ لگتا ہے، کہتے ہیں میں ہاشم کا بیٹا ہوں۔ ہاشم کے والد کا نام عبد المناف ہے جو کہ مکے کے رئیس ہے، جو کہ مکے کے چودھری ہیں، میں ان کا بیٹا ہوں، میرا نشانے پہ کیوں نہ لگے، میرا تیر نشانے پہ کیوں نہ لگے۔ وہ بنو حارث کا آدمی سنتا ہے کہ نام سنے ہیں، ہاشم نام سنا ہے، عبد مناف سنا ہے، یہ تو مکے کے رئیس ہیں، یہ تو وہ ہیں جو مکے کے بیت اللہ کے متولی ہیں، بیت اللہ کے خادم ہیں۔ جب نام سنا تو شبیعت الحمد پہلے ان کا نام تھا۔ ان کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میرا نام شبیعت الحمد ہے، میرے والد کا نام ہاشم ہے، ان کے والد کا نام عبد مناف ہے۔ وہ شخص واپس سے آتا ہے، نبی علیہ السلام کے چاچا مطلب کو بتاتا ہے کہ تمہارا بھتیجا وہاں پہ فقر کی زندگی بسر کر رہا ہے، آپ کے پاس جائیداد ہے، آپ اچھی زندگی بسر کر رہے ہو، آپ کے بھائی ہاشم کا بیٹا غریبی میں زندگی بسر کر رہا ہے، جائیے گا مکہ کی طرف، جائیے گا یثرب کی طرف، جا کے اپنے بھتیجے کو لے کے آئیے گا۔ مطلب جو ہے قسم اٹھاتے اللہ کی، جب تک میں اپنے بھتیجے کو لے کے نہیں آؤں گا مکے میں داخل نہیں ہوں گا۔ وہ اپنی سواری پکڑتے ہیں، مکہ مدینہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ مدینہ میں پہنچتے ہیں، وہی منظر جو بنو حارث کے آدمی نے دیکھا تھا کہ تیر اندازی بچے کر رہے ہیں۔ جناب شبیعت الحمد عبد المطلب کا تیر نشانے پہ لگتا ہے، فخر سے کہتا ہے اور میں ہاشم کا بیٹا ہوں، میں ہاشم کا بیٹا ہوں جو مکہ کا سردار ہے، جو مکہ کا رئیس ہے۔ جناب مطلب ان کو بلاتے ہیں، کہتے کس کا بیٹا ہے؟ میں ہاشم کا بیٹا ہوں، میں چودھریوں کا بیٹا ہوں، رئیسوں کا بیٹا ہوں۔ اچھا مجھے جانتے ہو؟ کہا نہیں جانتا۔ کہا میں تیرا چاچو ہوں اور تیرے باپ کا چھوٹا بھائی ہوں، تجھے لینے کے لیے آیا ہوں، میرے ساتھ جانا چاہتا ہے۔ اتنی بات سننی تھی، اپنے چاچا کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ سواری پہ بیٹھے، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ والدہ کے پاس گئے، عبد المطلب نے اجازت طلب کی کہ یہ میرا بھتیجا ہے، ہم رئیس لوگ ہیں، چودھری لوگ ہیں، وڈیرے لوگ ہیں، ہم سردار لوگ ہیں، اپنے بھتیجے کو لے جانے آیا ہوں۔ ماں نے انکار کر دیا، سلمہ نے انکار کر دیا کہ ہم اپنے بیٹے کو آپ کے ساتھ نہیں بھیجوں گی۔ منایا، بہرحال تیار ہوگی بھیجنے کے لیے۔ مکے کا سفر شروع ہو گیا، مکے پہنچتے ہیں، مکے والوں نے دیکھا کہ ایک بچہ مطلب کے پیچھے بیٹھا ہے جس کے کپڑے میلے کچیلے ہیں، گندمی رنگ ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ اب مطلب یہ تیرا غلام ہے؟ وقت کے رئیس تھے، چودھری تھے، وڈیرے تھے، اپنے علاقے کے سردار تھے، شرم محسوس کی کہ اس کے کپڑے میلے کچیلے ہیں، یہ فقر میں زندگی گزار رہا تھا، میں کیسے کہوں کہ یہ میرا بھتیجا ہے؟ کہنے لگا ہاں یہ میرا غلام ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کے دادا جو ہے عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گئے، عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو عبد المطلب کہا جاتا ہے۔ المختصر، جناب عبد المطلب مکہ مکرمہ میں بیت اللہ جو اللہ کا گھر ہے اس کے متولی بنتے ہیں، اپنے والد کی سیٹ سنبھالتے ہیں۔ تاریخ کبریٰ والوں نے لکھا ہے
کہ عبد مناف کے 5 بیٹے تھے. جو سب سے بڑا بیٹا تھا، سب سے پہلے بیت اللہ کا متولی وہ تھا، لیکن ان کے ہاں اولاد زیادہ تھی، مال کم تھا، ہر وقت سفروں میں رہتے تھے. مکہ والوں نے ان سے سرداری لے لی، ان سے متولی لے لی، نبی علیہ السلام کے پردادا ہاشم کو دے دی. پھر وہی متولی خادمی جو ہے نبی علیہ السلام کے دادا کے پاس آتا، عبد المطلب کے پاس آتے. یہ وہ سیٹ سنبھالتے ہیں. المختصر جناب عبد المطلب جو کہ نبی علیہ السلام کے دادا ہیں، ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، اولاد سے محروم تھے. زمزم کا کنواں کھودتے وقت اللہ سے دعا کی کہ اللہ اگر تو مجھے اولاد دے گا، تیرے رستے میں ایک بچہ قربان کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں بھی ہے نا، انا ابن ذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. ایک سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے نبی علیہ السلام کے دادا. نبی علیہ السلام کے دادا نے منت مانگی تھی کہ اللہ مجھے اولاد دے گا تو میں اللہ کے رستے میں ایک بیٹے کو قربان کروں گا. وہ نبی علیہ السلام کے والد مبارک. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ العزیز اگلا جو جمعہ ہوگا نبی علیہ السلام کی ولادت پہ ہوگا. تمام احباب کوشش کریں کہ جلد از جلد آئیں. انشاءاللہ اگلا بیان 1:15 بجے شروع ہوگا اور نبی علیہ السلام کی ولادت کے اعتبار سے قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز بات کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتے پڑھیں.